الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لما نزلت ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. قال الزبير: يا رسول الله فأي النعيم يسألونه وإنما هي على السلطان التمر والماء. قال: أما إنه سيكون. گزشتہ ہفتے اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں اس کی بابت، ان کے حقوق کی بابت کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں، کیسے ہم ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں. آج کے اس انجمن میں بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی بابت کچھ باتیں بیان کی جائیں گی. یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس مفہوم کی کئی حدیثیں احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. ایک حدیث کے اندر کچھ تفصیلی باتیں بیان کی گئی ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو سب سے مقرب صحابہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے یہاں پہنچے. جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو پاتے ہیں کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں، گھر پہ موجود نہیں. دریافت کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ان کی بیوی کہتی ہیں کہ ابھی وہ آ رہے ہوں گے، گئے ہیں پینے کا پانی لینے. جب وہ لوٹتے ہیں تو اپنے یہاں اس طرح کے مہمان کو دیکھ کر بے حد خوش ہوتے ہیں اور اس موقع پر کہتے ہیں کہ آج کے دن ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی مہمان کے سلسلے میں ہم سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت میں وہ لگ جاتے ہیں کھجور کی ایک خوشہ لے کر آتے ہیں اور ان لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس میں سے کھائیں. پھر اس کے بعد وہ چھری اٹھاتے ہیں اور ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے گوشت سے ان لوگوں کی میزبانی کرتے ہیں. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے ضیافت سے نکلتے ہیں تب اپنے دونوں صحابہ سے کہتے ہیں کہ والذی نفس بیدہ لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ. اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں سے روز قیامت اس نعمت کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. حالت یہ تھی کہ تم لوگ اپنے گھروں سے نکلے تھے تو پیٹ خالی تھا، تم لوگ بھوکے تھے، ہم سب بھوکے تھے، اور اب ہم لوگ لوٹ رہے ہیں، تم لوگ لوٹ رہے ہو حتی اصابکم هذا النعیم. یہ نعمت تم کو مل چکی ہے کہ تمہارا پیٹ اللہ رب العالمین کی بہترین غذاؤں سے بھر چکا ہے، آسودہ ہو چکے ہیں. اور ترمذی کے الفاظ یہ ہیں اس مسجد والذی نفس بیدہ من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ ظل بارد ورطب طیب وماء بارد. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہستی کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، وہ نعمتیں جس کے بابت قیامت کے دن سوال ہوگا تم لوگوں سے، اس میں سے یہ نعمت بھی ہے. ظل بارد، ایک ٹھنڈا سایہ، ورطب طیب، طیب قسم کی کھجور، وماء بارد، اور ٹھنڈا پانی. یہ چیزیں اگر ہم دیکھیں تو آسانی سے دستیاب ہیں، اور عرب کے یہاں مدینہ کے اندر خاص کر کھجور کو بہت معمولی سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ ہے کی پیداوار تھی، ہر وقت دستیاب ہوتی تھی، ہر گھر کے اندر موجود ہوا کرتی تھی. سایہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی کی اللہ رب العالمین نے اس کی یہ نظام بنا رکھا ہے کہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. تو یہ معمول بدائی تو بہت معمولی نعمتیں ہیں، لیکن ان کی بابت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب سوال ہوگا تو ان نعمتوں کی بابت بھی ہوگا. اور یہ حدیث جو میں نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی پڑھی ہے، اس میں بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہتے ہیں کہ ہم نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول فأی النعیم یسأل، کس نعمت کی بابت ہم سے سوال کیا جائے گا.
یہاں تو معاملہ یہ ہے وَإِنَّمْ هِيَ عَلَى الْفَدَانِ، صرف دو سیاہ چیزیں ہمیں میسر ہیں، ایک پانی ہے اور ایک حضور ہے۔ صحابہ کی زندگی کے اندر ہم کو دیکھیں تو اتنی ہی سادہ اور اتنی ہی ایسے کمتر سامانوں پر مبنی ان کی زندگی تھی۔ ان کے پاس دولت زیادہ نہیں تھی اور عموماً ان کے پاس یہ چیزیں ہوتی تھی جس طرح کی ان کا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ اور خود خانہ نبوی کے بارے میں اگر ہم سنتے ہیں، سیرت کی کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی یہی حال تھا، مہینہ گزر جاتا تھا، روٹیاں نصیب نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ معاملہ ان لوگوں کا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں کہ جب معاملہ یہ ہے کہ صرف یہ دو چیزیں ہمیں میسر ہیں تو سوال کس نعمت کے بارے میں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہماری سے یہ تو ہو کے رہے گا، یعنی سوال جو ہونا ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے بارے میں یہ تو ہونا ہی ہے، اس سے بچ نہیں سکتا انسان۔ یہاں اس چیز کو ہم سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں میسر کی ہیں اس کی بابت ہم ذمہ دار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ نعمتوں کو ہم اللہ رب العالمین کی معاصی میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ بہت سنگین صورتحال ہے۔ شاید عبد الرحمن بن ناصر سعدی نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ الذی تنعمتم به فی دار الدنیا هل کنتم بشکرہ وادیتم اللہ فی ولم تستعینوا به علی معصیہ، یعنی سوال اس بات کا ہوگا کہ کیا تم لوگوں نے اس کے شکر کو ادا کیا، اللہ رب العالمین کا جو حق تھا اس کو پورا کیا، اور ایسا تو نہیں کہ اس نعمت کا استعمال کسی غلط کام میں کیا، یعنی یہ سوال انسان سے ہوگا۔ تو اگر انسان نے اللہ رب العالمین کے شکر کو ادا کیا ہے اور کسی غلط استعمال میں اس کو نہیں لیا اس نعمت کو، فَيُنْعِمُكُمْ نَعِيمًا أَعْلَىٰ مِنْهُ وَأَحْسَنَ، تو اللہ رب العالمین کا یہ سوال ہوگا، یہ سوال توبیخ کا نہیں ہوگا بلکہ تکریم کا ہوگا۔ وہاں اللہ رب العالمین اس بندے کو نوازنا چاہتا ہے، اس لیے وہاں سوال سے گزرے گا وہ شخص، تاکہ اللہ رب العالمین مزید اپنے اس سے بھی کہیں زیادہ افضل انعام سے وہ نواز سکے، اور وہاں اللہ رب العالمین خوشی خوشی اس بندے کو اپنے بہترین قسم کی انعامات سے نوازے گا۔ لیکن اگر انسان نے اس دنیا کے اندر اللہ کے رب العالمین کی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو پا کر اللہ رب العالمین کو بھلا دیا، وہ مغرور ہو گیا، وہ بھول گیا کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، اس پر ہم کو اللہ رب العالمین کا جواب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر اس نے ادا نہیں کیا، بلکہ بسا اوقات ممکن ہوا تو اس نے اس نعمت کا استعمال غلط کام میں کیا، معاصی کے کام میں اس کو استعمال کر لیا، فَيُعَاقِبُكُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس وقت ان کو سزا دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کی زندگی میں جو چیزیں تھیں، ہم کو اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ معمولی سے معمولی چیزیں جو ان کو دستیاب تھیں، آج کے زمانے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس زمانے سے اگر ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں تو کہیں زیادہ نعمتیں ہم سب لوگوں کو میسر ہیں۔ کھانے پینے سے لے کر پہننے کی چیزیں اور رہائش کے سارے انتظامات اللہ رب العالمین نے اس زمانے کے اندر بہت وسیع کر رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بے پناہ نعمتیں ہم لوگوں کو میسر ہیں۔ اس زمانے کے حساب سے دیکھیں تو ہزاروں فرق پایا جاتا ہے، زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ اس زمانے میں صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ احساس دلاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر یہ شعور جگاتے ہیں کہ ان چیزوں کے بابت تم سے سوال ہوگا، آگاہ رہو، چوکنا رہو۔ تو اس زمانے میں ہم کو اللہ رب العالمین نے جو بے پناہ چیزیں دے رکھی ہیں، بے پناہ نعمتیں ہم کو دے رکھی ہیں، تو اس کے بارے میں ہم کو کس قدر احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو بھی، ہم سے بھی سوال کرے گا، تو ہم کو اس کا جواب تیار کرنا ہے۔ اور جواب کی تیاری میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو نعمتیں ہم پاتے ہیں اس کو ہم اللہ رب العالمین کی نعمت جانیں اور اس پر ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بنیں، اس کو اللہ رب العالمین کے اطاعت کے کاموں میں لیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو معصیت میں لے لیں۔ ہرگز ایسا نہ ہو۔ اور غریبوں کے حق کو، رشتہ داروں کے حق کو کبھی بھی نہ بھولیں۔ جو حقوق اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق بھی بنا رکھے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے حقوق بھی بنائے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہم سمجھتے رہیں، دل کے اندر اس شعور کو جگاتے رہیں کہ اللہ رب العالمین اس بابت ہم سے سوال کرے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ رب العالمین جب دیتا ہے بندوں کو تو بہت لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو ناپ تول کے دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ دنیا کے اندر ہر شخص یکساں نہیں ہوتا، کسی کو اللہ رب العالمین ناپ تول کے دیتا ہے، کسی کو اس سے کچھ زیادہ دیتا ہے کہ گزر بسر وہ آسانی سے کر لے، اور کسی کو اللہ رب العالمین اتنی دولت دیتا ہے کہ اس سے خرچ نہیں ہو سکتی، اور وہ اس کے خرچ کے لیے غلط طریقوں کو بھی ڈھونڈ لیتا ہے، کیسے اسے اڑائیں، کیسے صرف کریں۔
وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اسے خرچ کرتا ہے. لیکن اگر انسان مسلمان اگر ہے، مومن ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان ہے، اس کا جزا و سزا پر ایمان ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی کا اس پر ایمان ہے، تو اسے احساس ہوگا کہ ہم ان نعمتوں کا استعمال غلط طریقے سے نہ کریں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں ہم کہ اگر ہم اسراف سے کام لیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے نوازا بہت ہے، اللہ رب العالمین نے اگر کھانے کی چیزیں دی ہیں تو انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے طیبات کو انسانوں کے لیے حلال کیا ہے، اور جو خبائث ہیں، خبیث چیزیں ان کو حرام کر رکھا ہے. جو طیب چیزیں ہیں، چاہے وہ پہننے کی چیزیں ہوں یا کھانے کی چیزیں ہوں، ان سب کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے. اور کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، کسی کو اختیار نہیں دیا ہے کہ ان کو حرام کر دیں. لیکن جو چیزیں ہمیں میسر ہیں ان کے اللہ رب العالمین نے حدود بنا رکھی ہیں، ان کو ہم اسراف نہیں کر سکتے. اگر ہم اسراف کریں گے، تبذیر سے کام لیں گے، اس کو ہم ضائع کریں گے اپنے مال کو کسی ایسی صورت میں جو جس میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ تبذیر ہوگی اور اسراف ہوگا، اور یہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس سلسلے کی ساری باتیں بیان کر رکھی ہیں. انہ لا یحب المسرفین، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو اختیار کر لیں، مکمل طریقے سے بہتر کپڑے کے اندر محفوظ رہو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن اسراف نہ کرو. اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو انسان بہتر سے بہتر کھائے، بہتر سے بہتر پہنے، یہ اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اسراف سے انسان بچے، کھانے کی چیزیں انسان ضائع نہ کرے. ایسا ہرگز نہ ہو کہ اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں انسان بنا لے اور غریبوں کو بھول جائے، چیزوں کو فریج کے اندر رکھے اور پھر جب وہ خراب ہو جائے تو اسے پھینک دے. ایسا ہرگز نہ ہو. اگر چیزیں بچتی ہیں تو اس کو غریبوں کے ہم دے دیں یا اپنے استعمال میں ہم بعد میں لیں. ایسا ہرگز نہ ہو کہ اسے ہم ضائع کریں یا اتنی زیادہ اس کی تنوع نہ کریں کہ چیزیں برباد ہو جائیں. اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں تو انسان اسے استعمال کرے اور غریبوں کے حق کو کبھی نہ بھولیں. اللہ رب العالمین انہ لا یحب المسرفین، شیطان کے یہ بھائی ہیں. یعنی صرف یہ نہیں کہ اگر ہم اسراف سے کام لیتے ہیں تو ہم دراصل شیطان کی اتباع کرتے ہیں، بلکہ شیطان کو اپنا سگا بنا لیتے ہیں، وہ ہمارا بھائی بن جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین مسرفین کو، اسراف کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ملتا ہے جو بہت ہی جامع ہے اور ہر شخص کے کام کا ہے. انہوں نے کہا کل ما شئت والبس ما شئت، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پہنو، ما افطرت خصلتان، دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہرگز. ایک صرف یعنی اسراف کرنا اور دوسرا ضرور مغرور ہو جانا. اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رواج بہت زیادہ ہے ہوٹلوں کے اندر جانے کا. لوگ فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ لوگ جاتے ہیں اور ہر طرح کی چیزیں وہاں بیٹھ کے، اللہ رب العالمین نے منع نہیں کیا ہے، چیزیں حرام نہیں ہیں. لیکن اس زمانے کے اندر ایک ٹرینڈ کے رجحان یہ ہے کہ جب انسان ہوٹل کے اندر یا ریسٹورینٹ کے اندر ٹیبل پہ بیٹھتا ہے، چیزیں اس کے آگے سج جاتی ہیں تو اس کا وہ فوٹو لیتا ہے، تصویر لیتا ہے اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر احساس دلایا کہ احساس تمہارے دل کے اندر ہو کہ اس کی بابت تم سے سوال ہوگا. لیکن اس زمانے کے ہم دیکھتے ہیں یہ شعور تو بہت دور کی چیز ہے کہ ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. یہ اترانا ہوا کہ ہم اس چیز کو اس طرح سے ڈال دیں، پڑھنا ہوا، دوسروں کے اوپر اپنی برتری کا اظہار کرنا ہوا. یہ چیزیں ہرگز مناسب نہیں ہیں، جو لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے. یہ کہیں سے بھی نہ تو یہ دینی بیداری کی کوئی صورت ہے اس کے اندر، اور نہ ہی انسان کے عقل شعور کی کوئی اس کے اندر پتہ ملتا ہے. یہ چیزیں جو لوگ کرتے ہیں وہ دراصل بہت دور ہوتے ہیں عقل شعور سے بھی اور دینی بیداری سے بھی. چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے تو سوجھ بوجھ بھی ہمارے اندر ہو کہ کون سا کام ہم کریں، کون سا کام ہے جو ہمارے دین کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے، مشابہت رکھتا ہے. اور ایسے حرکتوں سے بچتے رہیں جو حرکتیں دین اجازت نہیں دیتا ہے. دین کے اندر اترانا شمار کیا جائے یا اپنے آپ کو لگانا شمار کیا جائے، ایسی چیزوں سے، ایسی حرکتوں سے انسان کو ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.